السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت۔ ہدایت الحکمت میں اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حیولہ صورت سے اگر مجرد ہو کر پایا جائے تو اس کی دو شقیں تھیں، یا تو ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا۔ ذات وضع ہو تو اس کی تمام تر شقیں ہم نے بیان کر کے باطل کر دی تھیں، جس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حیولہ مجرد صورہ ہو کر پایا جائے تو اس کا ذات وضع ہونا باطل ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ اگر غیر ذات وضع ہو تو غیر ذات وضع ہونا بھی اس کا باطل ہے، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئیے تھوڑی کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ وَضْعٍ فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهَا الصُّورَةُ الْجِسْمِيَّةُ فَإِمَّا أَنْ لَا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ أَصْلًا أو لا تحصل في جميع الأحياز أو تحصل في بعض الأحياز دون بعض، والأول والثاني محالان بالبداهة، والثالث أيضا محال لأن حصولها في كل واحد من الأحياز ممكن، فلو حصلت في بعض الأحياز دون البعض يلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال، ولا يلزم على هذا أن الماء إذا انقلب هواء أو على العكس صار أولى بموضع، لأن الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق فلا يكون ترجيحا بلا مرجح۔ صاحب کتاب آج اس عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حیولہ مجرد عن صورہ ہو کر پایا جائے تو اس کی جو یہ والی شق ہے کہ غیر ذات وضع ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شق بھی باطل ہے، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حیولہ مجرد عن صورہ ہو کر پایا جائے گا اور غیر ذات وضع ہو، یعنی اس کی طرف اشارہ حسیہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہو، تو جب وہ پایا جائے گا تو ضرور صورت جسمیہ سے اس کا اقتران ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ غیر ذات وضع ہے، اس کی طرف تو اشارہ حسیہ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو جب بھی وہ نفس الامر میں پایا جائے گا تو صورت جسمیہ سے اس کا اقتران ضرور ہوگا، کیونکہ وہ صورت جسمیہ تو اس کے بغیر پائی نہیں جاتی ہے، تو جیسے ہی پایا جائے گا تو صورت جسمیہ سے اس کا اقتران ہوگا۔ اب اگر صورت جسمیہ سے جب جیسے ہی اس کا اقتران ہو رہا ہے تو اب اس کی تین شقیں، صورت جسمیہ سے جب اقتران ہو گیا تو یاد رہے صورت جسمیہ سے اقتران کے بعد کوئی بھی جسم کسی نہ کسی حیز میں ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ حیولہ صورت جسمیہ سے اقتران کے بعد پایا جا رہا ہے تو اب سوال یہ ہے ایک حیز میں ہوگا یا تمام احیاز میں ہوگا یا کسی ایک حیز میں ہوگا اور دوسری حیز میں نہیں ہوگا۔ یہ تین شقیں ہوں گی۔ کون سی تین شقیں؟ کہ یا تو کسی حیز میں حاصل نہ ہو، کیا کسی حیز میں حاصل نہ ہو، یا تمام احیاز میں حاصل نہ ہو، یا بعض میں حاصل ہو بعض میں حاصل نہ ہو۔ یہ تین شقیں ہوں گی، تو یاد رہے تینوں شقیں باطل ہیں، کیونکہ اگر ایسا حیولہ جو مجرد صورہ ہے اور غیر ذات وضع ہے، تو جب اس صورت سے اس کا اقتران ہو رہا ہے صورت جسمیہ سے، تو یہ والی شق تو باطل ہے کہ وہ کسی حیز میں نہیں پایا جائے، کیونکہ جیسے ہی جسمیت کسی چیز کے اندر آتی ہے وہ کسی نہ کسی حیز سے ضرور متحیز ہوتا ہے، کسی نہ کسی حیز کسی نہ کسی مکان میں ضرور وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری شقیں باطل ہیں۔ تھوڑا سا کتاب کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا بطلان کیسے ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي، رہی یہ بات کہ دوسرے کی طرف کوئی راستہ نہیں، یعنی حیولہ مجرد عن صورہ ہو کر پایا جائے اور غیر ذات وضع ہو تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ فَلِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ وَضْعٍ، کیونکہ جب حیولہ غیر ذات وضع ہوگا فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهَا الصُّورَةُ الْجِسْمِيَّةُ، تو جب اس سے صورت جسمیہ کا اقتران ہوگا
فإما تو اس کی تین شقیں ہیں، فإما ان لا تحصل فی حیز اصلا، تو یا تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک حیز میں حاصل نہیں ہوگا، او لا تحصل فی جمیع الاحیاز، یا یہ کہ وہ تمام احیاز میں حاصل نہ ہو، اور تحصل یا تیسری شق یہ ہے کہ وہ بعض احیاز میں حاصل ہو دون بعض، اور بعض میں حاصل نہ ہو۔ والاول والثانی محالان بالبداہہ، پہلا اور دوسرا یعنی کسی ایک حیز میں بھی حاصل نہ ہو اور تمام احیاز میں بھی حاصل نہ ہو، یہ دونوں کی دونوں باتیں بالکل بداہتاً باطل ہیں، دونوں کی دونوں باتیں بداہتاً باطل ہیں۔ بداہتاً باطل ہیں یعنی کسی بھی حیز میں حاصل نہ ہو اور تمام احیاز میں بیک وقت حاصل ہونا، دونوں بالبداہت محال ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم بتائیں کہ مصنف نے کہا تھا فَإِمَّا أَلَّا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ أَصْلًا، یا تو کسی حیز میں حاصل نہ ہوگی، پھر اس کے بعد ہی عبارت ہے او لا تحصل، تو یہاں پر لا غلط ہے، بلکہ یہاں پر ہوگا او تحصل فی جمیع الاحیاز، یا تو کسی حیز میں حاصل نہیں ہوگی، یا تمام احیاز میں حاصل ہوگی، یا بعض میں حاصل ہوگی، بعض میں حاصل نہیں ہوگی، یہ تین شقیں ہیں۔ تو یہاں پر لا غلط لکھا ہوا ہے، لا تحصل۔ تو پہلی اور دوسری دونوں شقیں محال ہیں بالبداہت۔ پہلی صورت اس لیے محال ہے کہ ہر ذی وضع کے لیے کوئی حیز ضروری ہے، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی حیز میں نہ ہو، اور دوسری اس لیے کہ اگر شیء واحد بالشخص کا حصول سارے احیاز میں ہو جائے تو وہ واحد بالشخص نہ رہے گا۔ وہی واحد بالشخص ہے، شیء واحد ہے، اس کا حصول ساری احیاز میں ہو رہا ہے، تو وہ واحد بالشخص کہاں رہا؟ متعدد احیاز کے ساتھ وہ واحد نہ رہ کر کے متعدد ہو گیا۔ اس لیے پہلی اور دوسری بات شقیں بالبداہت باطل ہیں۔ والثالث، تیسری شق کہ کسی ایک حیز میں ہوگا دوسری حیز میں نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں یہ بھی محال ہے۔ تیسری والثالث ایضا محال، تیسری شق بھی محال ہے۔ کیوں؟ کسی ایک میں پایا جائے کسی اور دوسرے میں نہیں پایا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک صورت جسمیہ کا اقتران اس حیولہ سے نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس حیولہ کی نسبت سارے احیاز کی طرف برابر تھی کہ اس حیز میں بھی پایا جا سکتا ہے، دوسری حیز میں بھی پایا جا سکتا ہے، اس میں بھی پایا جا سکتا ہے، اس میں بھی پایا جا سکتا ہے، ساری احیاز اس حیولہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے متساویت الاقدام تھیں، سب کی سب برابر تھیں، سب کی طرف نسبت برابر تھی، ہر ایک میں پایا جانا ممکن تھا اس کے لیے۔ اب اگر صورت جسمیہ سے اقتران کے بعد کسی ایک حیز میں پایا جا رہا ہے، دوسری حیز میں نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، یہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ لہذا سمجھ میں آ گیا، تینوں شقیں جب باطل ہو گئی تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا غیر ذات وضع ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں والثالث ایضا محال، تیسری شق بھی محال ہے۔ کیوں؟ لأن حصولها فی کل واحد من الاحیاز، کیونکہ تمام احیاز میں سے ہر ایک حیز میں اس کا حصول ممکن ہے۔ فلو حصلت فی بعض الاحیاز دون البعض، تو بعض احیاز میں وہ پائی جائے، کسی حیز میں پائی جائے اور دون البعض اور کسی دوسری حیز میں نہ پائی جائے، یلزم الترجیح بلا مرجح، تو یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، وہو محال، اور یہ بھی محال ہے۔ لہذا غیر ذات وضع ہونے کی تین شقیں تھیں، تینوں شقیں باطل اور محال، تو غیر ذات وضع ہونا بھی محال ہو گیا۔ ذات وضع ہونا پہلے محال ہو چکا تھا، غیر ذات وضع ہونا اب محال ہو گیا، باطل ہو گیا۔ تو حیولہ مجرد صورہ ہو کر پایا جائے تو اس کی دو ہی صورتیں تھیں، ذات وضع غیر ذات وضع۔
دونوں صورتیں، دونوں شقیں اپنی تمام تر شقوں کے ساتھ، تمام تر صورتوں کے ساتھ محال اور باطل ہو چکی ہیں، لہذا یہ بطلان لازم کیوں آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے حیولہ کو مجرد عن الصورہ مان لیا تھا، لہذا حیولہ کو مجرد عن الصورہ ہونا بھی محال اور باطل ہو جائے گا۔ جب یہ باطل ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا ہے، تلازم ثابت ہو گیا حیولہ صورت کے درمیان۔ بہرحال یہاں تک یہ گفتگو ہوئی، لیکن آگے صاحب کتاب کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا انْقَلَبَ هَوَاءً۔ اس عبارت سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، کہ بعض حیز میں پایا جائے بعض میں نہیں پایا جائے تو ترجیح بلا مرجح لازم آ جائے گا، اور ترجیح بلا مرجح محال ہے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے جناب یہ محال تو اس صورت میں بھی لازم آ رہا ہے جبکہ جبکہ ہوا پانی بن جائے یا پانی ہوا بن جائے تو اس صورت میں بھی محال یہ لازم آ جائے گا، جبکہ وہاں پر کوئی بھی فلسفی محال ہونے کا قول نہیں کرتا ہے، تو ترجیح بلا مرجح تو وہاں پر بھی لازم آتا ہے، تو وہاں محال جب نہیں ہے تو یہاں پر بھی ترجیح بلا مرجح محال لازم نہیں ہے، محال نہیں ہوگا۔ بات سمجھائی؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہوا پانی میں منقلب ہو جائے، پانی ہوا میں منقلب ہو جائے تو اس صورت میں بھی ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، اور جبکہ وہاں پر کوئی محال اسے نہیں کہتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ پہلے اس کی تفصیل کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں صاحب کتاب نے جو جواب دیا۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ پانی کو اگر ہم پتیلی میں رکھ کے گرم کرتے رہیں تو وہ پانی کھولنے کے بعد بھاپ بن کر ہوا میں منقلب ہو جاتا ہے، ہوا میں بدل جاتا ہے، ہوا بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو جب تک پانی پانی تھا، ایسے ہی اس کا الٹا کر کے دیکھ لو، ہوا جو ہوتی ہے وہ بھی پانی میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے ٹھنڈک کے دنوں میں خاص کر پانی کے پائپ دیکھے ہوں گے جن میں پانی چلتا ہے، موٹر چلا دیتے ہیں تو پانی کا پائپ جس میں پانی چلتا ہے اور دور تک وہ پائپ جاتا ہے، خاص کر لوہے کا پائپ، تو اس پائپ کو دیکھا ہوگا کہ پانی اس پائپ میں چھید نہیں ہوتے ہیں کہ پانی اس میں نکلے، لیکن اس میں پانی چلتا ہے تو ٹھنڈک کے دنوں میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا، اس پائپ پر وہ ٹھنڈک کی وجہ سے جو پائپ کے آس پاس کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھی پڑ جاتی ہے، اور گاڑھی پڑنے کے بعد وہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پائپ کے اوپر پانی پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی پانی جو ہوتا ہے وہ پائپ سے چھید ہو کر نہیں نکلا ہے، کیونکہ پائپ میں تو کوئی چھید نہیں ہے، وہ پائپ کے ارد گرد کی جو ہوا ہے وہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں تبدیل ہو گئی۔ اب سوال دیکھو، اب یہ ہے، اب بات سمجھو۔ بات یہ ہے کہ جب ہوا تھی، پانی نہیں بنی تھی، اس وقت تک اس ہوا کی نسبت ہر حیز کی طرف برابر تھی کہ وہ ہوا پانی بن کر اس حیز میں پائی جائے یا اس حیز میں پائی جائے، اس حیز میں پائی جائے، ساری احیاز کی طرف اس کی نسبت برابر تھی۔ ایسی جب تک پانی ہوا نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس پانی کی نسبت ہر حیز کی طرف برابر تھی کہ وہ پانی ہوا ہو کر اس حیز میں پایا جائے، اس حیز میں پایا جائے یا اس حیز میں پایا جائے۔ لیکن جب وہ پانی بن گئی ہوا یا پانی ہوا بن گیا تو ہوا بننے کے بعد میں اس کا ایک حیز میں پایا جانا یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور وہاں پر یہ ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے، وہاں پر تو کوئی اس کے محال ہونے کا قول نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا یہاں پر کہ ترجیح بلا مرجح ہے اور وہ محال ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ترجیح بلا مرجح
ہم نے جو صورت بتائی تھی کہ ایک حیز میں پایا جائے گا یا دوسرے حیز میں نہیں پایا جائے گا تو وہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، وہ محال ہے۔ وہاں پر تو ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے۔ رہا پانی کے ہوا ہونے کی صورت میں یا ہوا کے پانی ہونے کی صورت میں، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر ترجیح بلا مرجح نہیں لازم آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا غور کرو، پائپ میں اندر پانی چل رہا ہے اور پائپ کی جو ہوا ہے، پائپ کے اوپر جو ہوا اس کے ارد گرد ہے، وہ ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پائپ میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ پائپ سے لگتی ہے وہ ہوا، اور وہ ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھی پڑ کر پانی بن جاتی ہے۔ تو یاد رہے، جہاں پائپ کی جس جگہ کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہوا پانی میں تبدیل ہوئی، تو جب تک ہوا تھی، پانی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، تو یہ بات تھی وہاں پر کہ وہ ہوا کسی ٹھنڈی جگہ سے متصل ہو اور اس سے متصل ہونے کے بعد وہ پانی میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ٹھنڈی ہوا سے متصل ہونا اس کا، چونکہ وہ قریب میں تھی تو جس جگہ کے قریب میں تھی اسی جگہ سے وہ ہوا متصل ہوگی۔ تو اس کی ایک ہے حالت اولا، وہ ہے ہوا جگہ سے، ٹھنڈی جگہ سے متصل ہونا، وہ وضع سابق کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ وضع سابق۔ اور ایک ہے بعد میں اس کا پانی میں بدل جانا، یہ وضع لاحق کہلائے گی، یا وہ حالت اولا کہلائے گی، یہ حالت ثانیہ کہلائے گی۔ دوسرے لفظوں میں چاہے صاحب کتاب کے لفظوں میں کہو کہ وہ وضع اول کہلائے گی یا وضع سابق کہلائے گی، اور یہ دوسری وضع لاحق کہلائے گی۔ یاد رہے، پانی، جو ہوا پانی میں تبدیل ہوئی ہے نا، وہ ہوا ہر کسی جگہ میں لگ کر پانی میں تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ اسی جگہ میں لگ کر پانی میں تبدیل ہوئی جس جگہ پر اس کو ٹھنڈک لگی اور وہ گاڑھی پڑ گئی۔ تو یہاں پر حالت اولا اس کی یعنی وضع سابق وضع لاحق کے لیے مرجح ہے، مقتضی ہے، تو اس لیے یہاں پر ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وضع سابق مرجح ثابت ہے، اس لیے یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آ رہا ہے۔ اس کو لے کر اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے کہ وہاں پر ترجیح بلا مرجح بھی لازم نہیں آئے گا، بلکہ ہم نے جو گفتگو کی تھی وہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے، یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر وضع سابق وضع لاحق کے لیے مقتضی اور مرجح بن جائے گی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا بچوں؟ آئیے ہم اعتراض تو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن جواب ذکر کیا ہے اس کا۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اس پر یہ بات لازم نہیں آتی ہے أَنَّ الْمَاءَ إِذَا انْقَلَبَ هَوَاءً کہ پانی جب ہوا میں بدل جائے، او علی العکس یا اس کا الٹا ہو جائے یعنی ہوا پانی میں بدل جائے، صار اولا بموضع، تو وہ ہوا یا وہ پانی ضرور کسی ایک خاص جگہ کا مستحق ہوگا، وہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لأن الوضع السابق یقتضی الوضع اللاحق، کیونکہ وضع سابق اس صورت میں وضع لاحق کی مقتضی ہے، فلا یکون ترجیحا بلا مرجح، تو یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یاد کریے، دھیان سے بات کو سمجھیے، سنیے، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔